فتنوں کی جب شدت بڑھ جائے گی تو شام کا مسلمان صبح کا کافر ہوگا، اور صبح کا کافر شام کا مسلمان ہوگا۔ نہ شام کے مسلمان کو پتہ چلے گا کہ میں صبح کافر ہو چکا ہوں، نہ صبح کے مسلمان کو پتہ چلے گا کہ میں شام میں کافر ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث کا تذکرہ پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، جس کے بارے میں تمہیداً یہ گفتگو عرض کی تھی کہ یہ حدیث ایمان کے جزئیات اور ایمان کی ابتدائی باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ایمان ایک وہ واحد چیز ہے، وہ واحد کنجی ہے کہ اگر یہ انسان کے پاس ہو تو کامیابی ہے، اگر یہ محفوظ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ وہ آدمی جو خوب صدقہ و خیرات کرے، خوب نیکیاں سر انجام دے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہو تو اس کی ساری نیکیاں آخرت کے لحاظ سے ضائع جاتی ہیں۔ وہ بڑے بڑے انگریز اور غیر مسلم حضرات جو صدقہ و خیرات اور چیریٹی کے اندر کافی بھاری رقوم بھی کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، ان کو اللہ رب العزت اس رقم کا بدلہ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا۔ ایمان وہ واحد نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت کسی شخص کے پاس ہو تو اس نعمت کے ہونے کے بعد کی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چاہے راستے میں چلتے ہوئے ایک پتھر کو پیر مار کر کنارے پر کر دیا، اللہ کے فرشتے اس کو بھی ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ ایمان وہ واحد نعمت ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد آپ نے اگر کسی بوڑھے کو راستہ پار کروا دیا تو اللہ کے فرشتے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ ایمان وہ واحد نعمت ہے کہ اس کو حاصل ہونے کے بعد آپ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں، وہ نیکی چاہے اتنی معمولی کیوں نہ ہو کہ آپ گلی سے گزر رہے تھے اور سامنے سے کوئی مسلمان بھائی آپ کو دکھا جس کو نہ آپ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، نہ آپ کا رشتہ دار تھا نہ علاقے کا تھا، مگر آپ نے اسے دیکھ کر ایک بار مسکرا دیا تو اس نیکی کا بدلہ بھی آپ کو جنت میں ملے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور اسلام نہیں ہے تو آپ نے ایک بڑی سے بڑی عمارت بنا کر خیرات کے کاموں کے لیے وقف کر دی، آپ نے کروڑوں اربوں روپے یا لاکھوں ڈالر خیرات کے کام میں خرچ کر دیے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت کے لیے ایسے شخص کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ جب یہ آخرت میں آئے گا تو جھولی خالی ہوگی۔ تو ایک تو تمہیدی بات میں نے یہ گزشتہ ہفتے بھی عرض کی تھی۔ دوسری تمہیدی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا، جیسے جیسے ہم اور آپ قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے مختلف قسم کے فتنے پھوٹیں گے، ویسے ویسے مختلف قسم کی آزمائشیں سامنے آئیں گی۔ جن آزمائشوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتن کا قطاع اللیل المظلم، ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات ہو، چاند بھی نہیں دکھ رہا ہو، ستاروں کی روشنی بھی نہیں ہو، اس تاریک رات کے اندر آدمی کو ہاتھ اپنا دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اس طریقے کے تاریک ترین اور گمراہ کن فتنے ہوں گے۔ آدمی اس فتنے کے اندر جب مبتلا ہو جائے گا تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنا ناممکن ہوگا۔ اور پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنے، یہ نہیں سمجھو کہ مہینے میں ایک فتنہ رونما ہوگا، سال میں ایک فتنہ رونما ہوگا، ہفتے میں ایک فتنہ رونما ہوگا، بلکہ فتنوں کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے کسی تسبیح کا اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح سے دانے جس طریقے سے گر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے تم پر فتنے آئیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات تم پر کوئی مصیبت نازل ہوگی، رات تم پر کوئی فتنہ اور آزمائش نازل ہوگی، تم رات سوتے ہوئے اس کے بارے میں گفتگو کر کے سو رہے ہوگے کہ صبح اٹھ کر اس کو حل کرنا ہے، صبح اٹھ کر اس کا سد باب کرنا ہے۔ جب صبح تمہاری آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا ایک نئی مصیبت اور آ چکی۔ تم رات سوگے یہ سوچتے ہوئے کہ صبح اٹھ کر ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، مگر جب صبح اٹھو گے تو اس کو بھول جاؤ گے، اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑی آزمائش تمہارے سر پر ہوگی۔ تو یہ جس طریقے سے وقت قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے،
اسی طریقے سے آزمائش اور مسائل بڑھتے جائیں گے اور اسی طریقے سے مصیبتیں بڑھتی جائیں گی۔ انہی مصیبتوں کو تذکرہ کرتے ہوئے کتاب الفتن کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، فتنوں کی جب شدت بڑھ جائے گی تو شام کا مسلمان صبح کا کافر ہوگا، اور صبح کا کافر شام کا مسلمان ہوگا۔ نہ شام کے مسلمان کو پتہ چلے گا کہ میں صبح کافر ہو چکا ہوں، نہ صبح کے مسلمان کو پتہ چلے گا کہ میں شام میں کافر ہو چکا ہوں۔ آپ موجودہ وقت کے اندر اگر فتنے دیکھیں، ایک LGBTQ کے نام سے ایک نیا فتنہ ہمارے یہاں نکالا گیا، جس کو ہم جنس پرستی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نام سے ایسی خبریں اور ایسے شوشے چھوڑے گئے اور ان خبروں کی تعویلات بھی شروع کی گئی، ان کا دفاع بھی شروع کیا گیا کہ جی ایک شخص کا ذاتی فعل ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، جیسے معاذ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس بارے میں کوئی واضح موقف نہیں رکھتی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے حرام کردہ امور کے بارے میں اگر کوئی شخص حلال ہونے کا نظریہ رکھے تو وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ یہ نہایت سخت بات ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا خود تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں، یہی کافر ہیں۔ تو وہ اس طریقے کی فتنے اور اس طریقے کی صورتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کرے، اس شادی کی خبر بھی عام ہو جائے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جائے کہ ان کا ذاتی فعل ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہ صورتیں بھی عام ہو رہی ہیں ہمارے یہاں فلم انڈسٹری کے نام سے، سب سے بڑی تباہی اور بربادی یہیں سے شروع ہے۔ اس کے نام سے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پہلی رات ملاقات ہو رہی ہے میاں بیوی کی اور دونوں شراب پی رہے ہیں۔ ایک چیز کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے کہ جی پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک راستہ تمہارے لیے ممکن ہے، یہ بھی ایک عیاشی کا راستہ تمہارے لیے ممکن ہے، تم اس کو بھی اختیار کر لو۔ اور آہستہ آہستہ اس چیز کو اتنا عام کیا جائے گا کہ پھر اس کے بعد وہ چیز مشکل ہی نہیں لگے گی، وہ چیز آزمائش ہی نہیں لگے گی۔ تو ان فتنوں سے متعلق باخبر ہونا اور خاص طور پہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے۔